میں محمد قاسم علی بیگ لیکچرر ان اردو گورنمنٹ ڈگری کالج وومنس نلگونڈا آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم حصہ نثر سے ناول کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناول کی تعریف۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا کے جب انگریزی زبان نے اپنایا تو اسے ناول میں تبدیل کر دیا۔ انگریزی سے اردو میں یہ لفظ جوں کا توں استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے، پہلے انگریزی زبان کا ناویلا کو اسی طریقے سے کیا ہے اردو کے اندر تبدیل کر کے ناول لکھا گیا۔ انگریزی سے اردو میں یہ لفظ جوں کا توں استعمال کیا گیا، جس کے معنی انوکھا یا نرالا کے ہیں۔ اصل ناویلا کے معنی انگریزی زبان کے جو لفظ ناویلا ہے اس کے معنی کیا، انوکھا یا نرالا، یا کوئی نئی چیز، انوکھی چیز کے ہیں۔ قصہ یا کہانی کا ایسا انداز جس میں زندگی کے قریب کی حقیقتوں کو خیالی سطح پر ایسا بیان کیا جائے کہ وہ حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی نشاندہی کرے۔ یعنی اس کے اندر کیا ہے، قصہ یا کہانی کے انداز میں، قصہ یا کہانی کا انداز جس میں زندگی کے قریب کی حقیقتیں، یعنی زندگی کی حقیقتوں کو خیالی سطح پر اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ وہ حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی نشاندہی، یعنی حقیقت نہیں ہوتے ہوئے بھی کیا ہے وہ حقیقت کی نشاندہی کرے۔ ایسے قصے یا کہانی کو ناول کہا جاتا ہے۔ کسی قصہ یا کہانی میں زندگی کے قریب کے کردار جو خیالی انداز سے پلاٹ میں شامل کیے جاتے ہیں اور جن پر حقیقت کا گمان ہوا ہے، ناول کا موقف حاصل ہوا ہے۔ اس میں کسی قصہ یا کہانی میں کیا ہے، زندگی کے قریبی کردار یا خیال جو ایک پلاٹ کے تحت، یعنی اس کا ایک زندگی کی حقیقت کا موضوع بیان کرتے ہوئے شامل کیا جائے، اس کو حقیقت، اس کے پڑھنے پر کیا ہے حقیقت کا گمان ہو، یعنی زندگی سے بہت ہی قریب کا موضوع اس میں بیان کیا جائے تو اس کو ناول کا موقف دیا جاتا ہے۔ قصے میں ندرت کو شامل کرتے ہوئے کرداروں اور ان کے عمل کا مربوط بیان میں پیش کرنا ناول ہے۔ اور قصے میں کیا ہے، ندرت یعنی بہت ہی اچھا انداز، خوبصورت انداز میں اس کو کیا ہے زندگی کی حقیقت کو جھلکیاں پیش کی جائیں کامیاب طریقے سے، اور ایک دوسرے سے کیا ہے کردار جو ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں تو اس کو ناول کہا جاتا ہے۔ جو حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی جھلکیاں پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی کیا ہے حقیقت کے ساتھ بیان کرنے کے انداز، لکھنے کے انداز میں یہ کیا ہے بالکل حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے اور ایک کامیاب ناول مانا جاتا ہے۔ ناول وسیع کینوس کا احاطہ کرتا ہے، اسی لیے ناول میں مافوق الفطرت عناصر اور کردار کا دخل نہیں، اور ناول کیا ہے ایک بہت ہی وسیع زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور اس میں کیا ہے کوئی مافوق الفطرت عناصر اور کردار کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے مافوق الفطرت عناصر، یعنی جس طریقے سے کیا ہے جن بھوت پریت کے واقعات، خیالی کردار اس کے اندر پیش نہیں ہوتے، بالکل حقیقت کے کردار اس کے اندر، زندگی سے قریب حقیقت کے کردار اس کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ ناول کا قصہ، پلاٹ، کردار اور مناظر سب کچھ خیالی ہونے کے باوجود حقیقت کی گنجائش باقی رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کردار ہے، پلاٹ ہے، اور مناظر قدرت کو بیان کرنا جو کیا ہے بالکل حقیقت کے ساتھ اس کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی حقیقت کی بنیاد پر ناول کو داستان سے مختلف صنف نثر کا درجہ حاصل ہے۔ یہی ایک حقیقت ہے جس میں کیا ہے ناول کو ایک بہت بلند مقام نثر کی ایک بہت ہی اچھی قسم مانا گیا ہے۔ اس کے برخلاف داستانوں کے اندر کیا ہے بالکل مافوق الفطرت عناصر جو سمجھ میں آنے والے کردار نہیں ہوتے، جن بھوت پریت کے واقعات کیا ہے وہ داستانوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ناول کے اندر کیا ہے بالکل زندگی سے حقیقت کو بیان کرنے والے کردار کو اس کے اندر، زندگی کے کامیاب مسائل کو اس کے اندر، مختلف مسائل کو اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ایک الگ حیثیت حاصل ہے۔ یہ ناول کی کیا ہے مختصر تعریف۔ اس کے بعد ناول کا فن۔
ناول میں ایک ایسے قصے یا کہانی کو پیش کیا جاتا ہے جس میں زندگی کے حقائق ملتے ہیں، عقلی اعتبار سے سماج میں پیش آنے یا پیش آئے ہوئے واقعوں کو بھی ناول کے روپ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ناول کے اندر کیا ہے، کسی قصہ یا کہانی کو پیش کیا جاتا ہے یا زندگی کے حقائق عقلی اعتبار سے سمجھ میں آنے والے اور سماج میں پیش آنے والے واقعے کو بھی ناول کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اس میں حقیقت نگاری کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ ناول زیادہ طویل نہیں ہوتے، ناول کیا ہے، زیادہ طویل نہیں ہوتے جو آدمی کیا ہے پڑھنے سے تنگ ہو جائے، اتنے طویل نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہے آدمی آسانی سے اس کو کیا ہے پڑھ سکتا ہے بغیر بوریت کو محسوس کرتے ہوئے۔ کسی ناول کو لکھنے کے لیے کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، زمان و مکان یا پس منظر، نظریہ حیات، اسلوب کے علاوہ کسی بھی کہانی کی طرح کسی بھی ناول میں ابتدائی عروج اور تصادم کے ساتھ ساتھ اختتام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اس کے اندر کیا ہے چند چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر پہلا کیا ہے کہانی ہونا، دوسرا پلاٹ یعنی کس موضوع پر یہ ناول لکھا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کردار ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرداروں کے درمیان کیا ہے مکالمے ضروری ہیں۔ اس کے بعد زمان و مکان یعنی کس زمانے کا واقعات اس میں بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے نظریہ حیات کا اسلوب، یعنی زندگی کے مسائل کو جو بیان کیا جاتا ہے، مسئلے کو جو اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے وہ کیا ہے بالکل نظریہ حیات یعنی زندگی کا نظریہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے اسلوب کے علاوہ کسی بھی کہانی کی طرح کسی بھی ناول میں ابتدائی عروج اور تصادم، یعنی ابتدا میں اور آخر میں کیا ہے تصادم، یعنی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کے ساتھ اور خیالات کے ٹکراؤ کے ساتھ اس کو اختتام کرنا یا ختم کرنا ضروری ہے۔ ناول کے کرداروں میں بھی کشمکش کا انداز موجود ہوتا ہے۔ ناول کے کرداروں میں زندگی کی غربت اور تحریک کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ کرداروں کے اندر کیا ہے زندگی یعنی زندہ کردار پیش کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ حرکت بھی کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اچھے برے ہر قسم کے کرداروں کی عکاسی ناول میں محسوس کی جاتی ہے۔ ناول کے اندر کیا ہے اچھے اور برے کرداروں ہر قسم کے کرداروں کی عکاسی ناول کے اندر محسوس کی جاتی ہے۔ ناول کا پلاٹ چست اور جچا تلا ہونا چاہیے، مکالمے مختصر اور جامع کے ساتھ ساتھ برموقع اور متاثر کن ہونے چاہیے، اور اس کے اندر جو پلاٹ ہے وہ کیا ہے بالکل چست اور جچا تلا یعنی بہت ہی اچھے انداز میں اس کو لکھا جانا چاہیے۔ مکالمے کیا ہے مختصر اور جامع، یعنی کرداروں کے درمیان جو بات چیت ہے مکالمے وہ کیا ہے بہت ہی مختصر اور جامع، یعنی اچھی نصیحت آمیز باتیں اس کے اندر کردار ادا کرتے ہوئے محسوس ہوں۔ نیکی اور سچائی کی ازلی فتح اور برائی کے علاوہ ہر قسم کی بے روی کے خاتمے کے لیے کرداروں کے ذریعے پلاٹ میں تصادم کو شامل کیا جانا چاہیے، اور اس کے اندر نیکی اور سچائی کی فتح کا انداز اور برائی کے خاتمے کا انداز اس کے اندر ہو، اور بے روی یعنی غلط طریقے پر چلنے والے کرداروں کو اس کے اندر کیا ہے ان کو نیک اور اچھے کرداروں کے ساتھ مل کر ایک اچھا انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ تصادم یا ٹکراؤ کا لمحہ ناول میں اس وقت آتا ہے جب کہانی نقطہ عروج پر پہنچے، اور آخر میں کیا ہے تصادم یا ٹکراؤ یعنی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ کچھ کردار کیا ہے لڑنے جھگڑنے والے کردار، اور کچھ اچھے اور نیک سچے کردار اس کے اندر ہوتے ہیں، اور آخر میں اس میں دونوں کے درمیان کیا ہے ایک ٹکراؤ کا وقت ہوتا ہے۔ جب کہانی نقطہ عروج کو پہنچتی ہے تو پلاٹ بنیادی ضرورت سے ہے جو کئی کرداروں میں آپسی ربط و ضبط کے ذریعے کہانی کا آغاز اور ان کے کرداروں میں اختلاف کی وجہ سے نقطہ عروج اور تصادم کی فضا تیار کرتا ہے۔ یعنی کرداروں کا ایک دوسرے سے لڑ جانا بھڑ جانا، یہ کہانی کے درمیان یا آخر میں اس کو پیش کرنا، اچھے انداز سے پیش کرنا، یہ کیا ہے تصادم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کہانی کو کسی ایک نقطے پر لے جا کر اختتامی مرحلہ پیدا کیا جاتا ہے۔ خوشی پر ختم ہونے والا مرحلہ تربیہ یعنی کامیڈی، اور غم پر ختم ہونے والا مرحلہ المیہ یعنی ٹریجڈی۔
اور علم تربیہ ٹریجڈک کامیڈی کہلاتا ہے. یعنی آخر میں کیا ہے 3 مرحلوں پر کیا ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے. یعنی خوشی پر ختم ہونے والا مرحلہ کیا ہے تربیہ، یعنی کامیڈی کے ٹائپ کے ہنسی خوشی کے انداز میں اس کو ختم کرنا. اور ٹریجڈی دوسرا قسم خاتمے کے وقت خوشی اور غم کے ملے جلے تاثر. ٹریجڈی مطلب خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات ہونا. اور مرحلہ علم تربیہ یعنی ٹریجڈک کامیڈی کہلاتا ہے، جس میں کیا ہے خوشی اور غم کے تاثرات بیان ہوتے ہیں. یہ ٹریجڈک کامیڈی کہلاتا ہے. کسی کہانی کے پلاٹ میں موجود کردار اور ان کے رویوں کے ذریعے تصادم کی فضا تیار ہوتی ہے اور کہانی کا ایک رخ کی جانب مڑ جانا نقطہ عروج اور تصادم کی علامت ہے. یعنی جو کردار ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نیک لوگ اس سچائی کے ماننے والے لوگ کیا ان کو سمجھا بجھا کر کیا ہے آخر میں کیا ہے کہانی کو کیا ہے ایک بہت ہی اچھے انداز میں اختتام کرنا. عروج یہ کیا ہے نقطہ عروج اور تصادم کی علامت. جبکہ تصادم کے اختتام کے بعد کہانی کا ایک نتیجہ خیز مرحلے پر اختتام پذیر ہونا انجام کہلاتا ہے. یعنی ایک بہت ہی اچھے انداز میں اس کو کہانی کو ختم کرنا، ناول کو ختم کرنا، یہ ایک بہت ہی اچھی ناول کی نشانی ہے. اس کو آخر میں کیا ہے انجام کہتے ہیں. اس طرح ہر ناول بنیادی طور پر آغاز، نقطہ عروج، تصادم میں کمی کے بعد نتیجہ خیزی اور اختتام کے ذریعے کہانی کے انجام پر نشاندہی کرتا ہے. جس ناول میں تمام خوبیاں شامل ہوں گی وہ کامیاب ناول سمجھا جا گیا. اس کے اندر یہ ساری خوبیاں بیان کی جائے، وہ کہانی جو کیا ہے ناول کی شکل میں لکھی جائے وہ کیا ہے بہت ہی کامیاب ناول اس کو سمجھا جائے گا، مانا جائے گا. اس کے بعد اس کا ہے ناول کا تاریخی پس منظر. کس طریقے سے اردو ادب کے اندر ناول کیا ہے آگے بڑھتی گئی، ترقی کرتے گئی. اردو ادب میں ناول کی شروعات سے قبل قصہ کہانی کے روپ میں داستانیں لکھی جاتی ہیں. یعنی ناول کی شروعات سے پہلے اردو ادب کے اندر قصہ کہانی کے روپ میں کیا ہے داستانیں لکھی جاتی ہیں. داستانوں میں موجود جادو، مافوق الفطرت عناصر، واقعات اور صرف اعلیٰ طبقے کی نمائندگی کی وجہ سے انہیں زندگی کے مؤثر نمائندگی کا موقف حاصل نہ ہو سکا. زندگی اور انسان کی بدلتی ہوئی فطرت اور دلچسپی کی نمائندگی ناولوں کے ذریعے ہونے لگی. تو کیا ہے اس کے اندر داستانوں کے اندر کیا ہے مافوق الفطرت عناصر یعنی جن بھوت پریت کو پیش کیا جاتا تھا، اور واقعات کیا ہے خیالی ہوتے تھے. اس کے اندر کیا ہے ایک ہی طبقے کی نمائندگی ہوتی تھی، ایک ہی طبقے کو، اعلیٰ طبقے کو اس کے اندر پیش کیا جاتا تھا. اسی لیے اس کو کیا ہے ایک موقوف، ایک اچھا مقام حاصل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ کیا ہے زندگی کی بدلتی ہوئی فطرت اور دلچسپی کی نمائندگی، یعنی ناولوں کے ذریعے کیا ہے زندگی کی حقیقتوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا، جو زندگی کے مسائل. اردو میں ناول کے انداز پر جو قصے لکھے گئے انہیں تمثیل کا نام بھی دیا گیا. یعنی اردو کے اندر کیا ہے ناول کے انداز پر جو قصے اور کہانی لکھے گئے اس کو کیا ہے تمثیل کا نام بھی دیا گیا تھا. مثال، اردو کے پہلے ناول کی حیثیت سے کسی کتاب کو قبول کرنے کے بارے میں بھی اختلاف ہے. مولوی کریم الدین کے قصے خط تقدیر کو پہلے ناول کی حیثیت سے پیش کیا گیا. تو اس کے اندر کیا ہے پہلا ناول کون سا ہے؟ اس میں کیا ہے مولوی کریم الدین کے قصے خط تقدیر کو پہلے ناول کی حیثیت سے پیش کیا گیا. جبکہ 1869 میں ڈپٹی نذیر احمد کے تحریر کردہ قصے امارات العروس کو اردو پہلے ناول کی حیثیت سے مقبولیت حاصل ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہے 1869 میں کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد کا تحریر لکھا ہوا قصہ امارات العروس کو اردو پہلے ناول کی حیثیت سے مقبولیت یعنی شہرت پانے والا، مقبولیت پانے والا پہلا ناول اردو ادب کے اندر امارات العروس جو کہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا. فرض اردو میں ناول لکھنے کی اولت کا سہرا ڈپٹی نذیر احمد کا، تو پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد مانے جاتے ہیں. امارات العروس، بنات الناس، ابن الوقت، تحفۃ النصوح، رویا صادقہ جیسی کتابوں بھی ناول کے عنصر کی موجودگی کو متفق طور پر قبول کر لیا گیا. اور اس کے امارات العروس کے ساتھ ساتھ کیا ہے بنات الناس، ابن الوقت، تحفۃ النصوح، رویا صادقہ، یہ سارے ناول کی کتابوں کو ناول کے اردو ادب کے اندر اس کو ناول مانا جاتا ہے.
ڈپٹی نذیر احمد کے بعد پنڈت رتن ناتھ شرشار کا ناول فسانہ آزاد کو اردو کو دوسرے اہم ناول کا درجہ حاصل. اس کے بعد کیا ہے، پہلے ناول نگار مشہور کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد، دوسرے کیا ہے رتن ناتھ شرشار اور ان کا لکھا ہوا ناول فسانہ آزاد دوسرا اہم ناول. جبکہ شرشار نے پی کہاں، کڑم گڑم، بچھڑی دلہن، خدائی فوجدار ناول بھی، اس کے علاوہ بھی کیا ہے پنڈت رتن ناتھ نے مختلف ناول بھی لکھے. عبدالحی شریف نے اردو میں تاریخی ناول نگاری کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد کیا ہے تاریخی ناول نگاری کی بنیاد عبدالحلیم شرر نے ڈالی. شرر کے 26 ناولوں میں فردوس بری، ملک عزیز ورجنا، فلورنڈا، حسن کا ڈاکو، فتح اندلس وغیرہ اہم ناول ہیں. ان کے ناولوں سے کیا ہے مختلف مشہور ناول اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. مرزا محمد ہادی رسوا اردو ناولوں کی ایک نئی جہت عطا کی. انہوں نے طوائف کی زندگی پر ناول لکھ کر مامراؤ جان ادا کی وجہ سے شہرت حاصل کی. مرزا ہادی رسوا یہ کیا ہے ایک طوائف کی زندگی کو کیا ہے ایک شکل میں، اس کی زندگی کو ایک ناول کی شکل میں پیرا ہے امراؤ جان ادا کی نام کے ساتھ، جو بہت ہی شہرت حاصل ہوئی. علامہ راشد الخیری کے مصور احوال غم کا لقب دیا گیا. انہوں نے غمگین ناول نگاری کی، اور علامہ راشد الخیری کیا ہے مصور احوال غم یعنی غم کا احوال لکھنے والے ناول نگار مانے گئے. انہیں غمگین ناول کی بنیاد رکھی. سیدہ کا لال، آمنہ کا لال، صبح زندگی اور شام زندگی کا لال، سراب مغرب جیسے ناول کی وجہ سے شہرت ہے. ان کے اور بھی ناول ہیں جو سیدہ کا لال، آمنہ کا لال، یہ راشد الخیری کے لکھے، صبح زندگی شام زندگی. منشی فیاض علی کا ناول انوار بھی اہمیت کا حامل ہے. اردو ناول نگاری میں منشی پریم چند کے ناولوں نے نئی تبدیلی. اس کے بعد کیا ہے منشی پریم چند کیا ہے ناولوں کے ذریعے ایک نئی تبدیلی لائی. دیہات کا ماحول، کسان کی قسم پرسی، جدوجہد آزادی کے علاوہ انسانی رویوں کی جھلکیاں ان کے ناولوں میں نمایاں ہیں. یہ کیا ہے منشی پریم چند کے ناول کے اندر کے ایک دیہات کا ماحول، کسانوں کی قسم پرسی، ان کی غربت، ان کے ساتھ پیش آئے واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ جدوجہد آزادی کے علاوہ انسانی آزادی کی جدوجہد کس طریقے سے لڑی جا رہی تھی. گاؤدان، نرملا، بازار حسن، جلوہ ایثار، گوشِ عافیت، میدان عمل اور بیوہ ان کے مشہور ناول ہیں. یہ کیا ہے منشی پریم چند کے ناولوں کے اندر مشہور ناول گاؤدان، نرملا، بازار حسن، جلوہ ایثار، گوشِ عافیت، میدان عمل، بیوہ، جن میں سماجی مسائل، بھید بھاؤ کے علاوہ کسانوں کے مسائل کو پیش کیا گیا. نیاز فتح پوری نے شہاب سرگزشت اور شاعر کا انجام ناول پیش کر کے رومانی ناول، اور اس کے بعد کیا ایک نئے انداز رومانی ناول یعنی محبت بھری کہانیوں کو کیا ہے اس کے اندر پیش کیا گیا. نیاز فتح پوری، شہاب سرگزشت اور شاعر کا انجام، یہ رومانی ناولوں کا آغاز ہوا یہاں سے. جس کے بعد ترقی پسند ناول نگاروں نے ہر قسم کی حقیقتوں کو ناولوں میں پیش کیا. شکست، کرشن چند، ٹیڑھی لکیر، عصمت چغتائی، گریز، عزیز احمد، لندن کی ایک رات، سجاد ظہیر کے ناولوں نے عدم حد مقام پر. اس کے بعد کیا ہے ایک نئی طرز کے ناولوں کا جو زندگی کی حقیقتوں کو پیش کیا. اس کے اندر کیا ہے شکست کرشن چند کی لکھی ہوئی، ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی نے لکھی، گریز عزیز احمد نے، لندن کی ایک رات سجاد ظہیر. یہ بھی کیا ہے اردو ادب کے اندر بہت ہی اہم مقام رکھنے والے ناول ہیں. جس کے بعد قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا، میرے بھی سبن خانے کو شہرت ہوئی. اس کے بعد کیا ہے مشہور ناول نگاروں کے اندر قرۃ الحیدر کا نام آتا ہے. ان کے ناول آگ کا دریا اور میرے بھی سبن خانے یہ کافی مقبول اور شہرت حاصل کرنے والے اردو ادب کے اندر ناول مانے جاتے ہیں. شوکت تھانوی عظیم بے وقتائی نے اردو میں مزاحیہ ناول لکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے شوکت تھانوی اور عظیم بیگ چغتائی بھی اردو میں مزاحیہ ناول نگار مانے جاتے ہیں. یہ ناول کی تعریف، ناول کا فن اور ناول کا تاریخی پس منظر